و تعالی کی پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا اس محفل پاک میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر تخلیق میں، ہر خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے، اور اسی طرح مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں شاید یورپ کا کوئی ملک ہے، تو اس ملک کے میں نا اب مکھیاں درآمد کی جاتی ہیں، ڈر سے یا جیسے بھی ان لوگوں نے، جیسے ہوتا ہے جی پولوشن پھیل رہی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ یعنی ان مکھیوں کو مار دیا، اور مکھیاں مرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ کوئی ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ باٹنی سسٹم میں نا یہ جو درختوں کا ایک دوسرے سے کراس ہوتا ہے، یہ ان مکھیوں اور حشرات الارض اور ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے کوئی ہوگا معاملہ بھرنو، تو بظاہر وہ مکھی کیا چیز ہے، لیکن اس معاشرے پر اس کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہیں، اس کے بھی کوئی نہ کوئی فوائد ہیں۔ سمجھانا مقصود یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اگر یوں کہیں کہ اے حضرت انسان، چونکہ ہر چیز تیرے فائدے کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اب یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں، جن کو ہم پاؤں تلے رونتے ہیں وہی جڑی بوٹیاں تیری ان جان کو بچانے تک کے کام آئے۔ درخت لے لو، اب دیگر اسی طرح ایک مخلوق نہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، اور جب اللہ رب العزت انسان پہ وہ اسرار کھول دیتا ہے، گرچہ پوری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے انسانی فائدہ۔ ہاں، اس کی تخلیق میں تو حکمت ہے۔ تم جو تخلیق کرو، تم جو بناؤ اپنے علم کے مطابق، اس میں کچھ نہ کچھ نقصان کا بھی شائبہ ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ کئی ایسی چیزیں بنی کہ اس وقت ان کے بڑے چرچے ہوئے،
کہ یہ انسانی صحت کے لیے بڑی اچھی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑی مضر چیز ہے، ایک نہیں کئی چیز ہے۔ لیکن اس کی تخلیق جو ہے اس میں غلطی کا شائبہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی تخلیقات میں سے ایک تخلیقیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خود فرمایا یہ تخلیق میری ہے لیکن پرکھ تیری ہے، اس تخلیق سے تیری پرکھ کی جائے گی، تجھے آزمایا جائے گا، تیری آزمائش لی جائے گی۔ وہ کیا؟ زندگی اور موت، زندگی اور زندگی بھی اللہ کی تخلیق ہے اور موت بھی، اور ان دونوں میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو قادر، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا اگر پوری طرح کوئی چیز ادراک دیتی ہے تو تیری زندگی بھی ہے اور تیری موت بھی ہے، کیونکہ اس کے ید قدرت میں ہے سب کچھ، اس کے دستے قدرت میں ہے۔ جب تم چاہو گے یہ نہیں کر سکتے کہ تم مردہ کو زندہ کر دو۔ میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، جسے اللہ علم عطا فرمائے اور جسے یہ معجزہ یا کرامت عطا فرمائے، جسے عزت عطا فرمائے، وہ بات ایک علیحدہ ہے، لیکن ہر کوئی یہ کام اللہ رب العزت نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ پرکھا جائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کس کے عمل ہے۔ یعنی اس کا اگر اعتقاد اور ایمان اور یقین محکم تمہارے دل میں ہو کہ یہ سانس میری نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اور ایک سانس آئی ہے دوسری آئے کہ نہ آئے، لہذا جس کی یہ امانت ہے نا، اس کو میں سنبھال کے رکھوں۔ سنبھالنا کیسے ہے؟ کہ ہر آن یہ میرے دماغ میں رہے جس کی امانت ہے وہ مجھ سے سوال بھی کرے گا، اس میں کوئی خیانت تو نہیں ہوئی، یہ تمہیں دی اس لیے ہے کہ عمل کرو، اور تمہیں تخلیق کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے، سوائے اور کوئی کام نہیں، ایک ہی کام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت نام کیا؟ نمازیں پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا نام ہے،
نہیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل اس کے فرمان کے مطابق ہو۔ عبد ہے نا لفظ عبد، عبد کے معنی غلام کے ہیں، عبد کے معنی غلام۔ جو عبد ہوگا، عبد کے معنی غلام بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، فارسی میں کہتے ہیں بندہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بندہ۔ ہاں، اس کے معنی بھی یہ بندگی کرنا، غلامی کرنا، غلامی کرنا۔ تو جب یہ اقرار کر لے، غلام جو ہے وہ آقا کی نافرمانی کرے تو آقا چاہے تو اس کو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اسی طرح حقیقی تمہارا مولا تو اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ رب العزت جو تمہیں حکم ہے، چونکہ تم بندے، جب یہ انسان کے دل میں یہ پوری طرح ایک ہی چیز سرایت کر جائے کہ تو مالک میں بندہ، نعرہ ہی تیرا یہ ہو تو مالک میں، اور بندہ وہ جو آقا کی نافرمانی نہ کرے، تو پھر سزا نہیں ہوگی، مالک خوش ہوگا، انعام ہی انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ عبادت وہی، یعنی اللہ کی جو احکامات ہیں۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا کہ نکاح کرو، شادی کرو، فائدہ کس کا؟ بنی نوع انسان کا، فائدہ تیرا، فائدہ تیرا، لیکن وہ شادی کرنا بھی عبادت۔ اللہ نے فرمایا کہ روزگار کی تلاش میں نکلو گے، حکم اس کا، نکلے تم، عبادت۔ اسی طرح کھانا تم کھاؤ، پیو تم، گرچہ وہ تمہارے لیے ہے، لیکن جب اس کے فرمان کے تابع ہو گئے تو وہ ہر چیز ہی عبادت ہے، اس پر جزا ملے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔